میں نے بڑی خود اعتمادی سے گیٹ کی گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد اپنے الجھے ہوئے بال سنوارے، اپنی ٹائی ٹھیک کی اور گیٹ کے کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ ذرا سی دیر میں گیٹ کھول دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی مکان کے اندرونی حصے سے کسی کتے کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مسلح چوکیدار نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ کس سے ملنا ہے صاحب؟ اس نے پوچھا۔ سہیل صاحب سے، میں نے بتایا۔ ایک منٹ، میں صاحب سے معلوم کر لوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ انور زماں۔ میری خود اعتمادی برقرار رہی تھی۔ گیٹ دوبارہ بند ہو گیا، لیکن پھر کھول دیا گیا تھا۔ آ جائیں صاحب، لان میں بیٹھ جائیں، صاحب آ رہے ہوں گے۔ اس مکان کا لان بھی اس مکان کی طرح ہی خوبصورت تھا۔ بیت کی کرسیاں اور بیت کی نفیس میز پڑی ہوئی تھی۔ میں چاروں طرف دیکھتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں یہاں انٹرویو دینے آیا تھا۔ میرا تعلیمی کیریئر شاندار رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک پرجوش، خود اعتماد اور تخلیقی صلاحیت رکھنے والا نوجوان ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کسی فرم کو کامیاب کرنے اور اسے ترقی دینے کے لیے کیسی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سے 2 دن پہلے میں نے ایک انگریزی اخبار میں ایک اشتہار دیکھا تھا، جس میں ایک ایسے شخص کی ضرورت ظاہر کی گئی تھی جو پڑھا لکھا، کلچرڈ ہونے کے ساتھ ساتھ پرجوش اور پرعزم بھی ہو۔ مجھ میں یہ خوبیاں بھی تھیں۔ میرے جاننے والے، میرے احباب اور میرے رشتہ دار یہی کہا کرتے تھے کہ مجھ میں بہت زبردست اسپارک موجود ہے، میں بہت آگے جا سکتا ہوں۔ یہ سب باتیں سامنے کی تھیں، اس لیے میں نے اشتہار کے جواب میں اپنی سی وی بھیج دی۔ توقع کے برعکس دوسرے دن ہی جواب آ گیا تھا، لیکن ایک الجھن یہ بھی تھی کہ انٹرویو دفتر کے بجائے فرم کے باس کے گھر ہونے والا تھا۔ بہرحال مجھے اس سے کیا، وہ چاہے جہاں بھی بلائیں، مجھے تو اپنی نوکری سے واسطہ تھا۔ اگر اس فرم میں ہو جاتی تو آگے کے امکانات بہت روشن تھے، کیونکہ یہ ملک کی ایک بہت بڑی فرم تھی۔ میں اس وقت اس فرم کے باس سہیل کے مکان کے لان میں بیٹھا اس کی آمد کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک قد آور سا کتا نمودار ہوا۔ وہ جرمن شیفرڈ تھا۔ یہ کتے صرف اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں اور دوسروں کو پھاڑ کھانے میں دیر نہیں لگاتے۔ اس نے مجھے دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا۔ اس وقت کسی مرد کی کرخت اور غصے بھری آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، کیا کر رہے ہو یہاں؟ جاؤ واپس۔ اس کتے نے اس طرف دیکھا جس طرف سے آواز آئی تھی۔ میں بھی خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک باوقار شخص تھا، 45 اور 50 کے درمیان کا، شاید وہی سہیل تھا، فرم کا باس۔ گیٹ آؤٹ، وہ زور سے بولا، ادھر نہیں آنا۔ وہ کتا گردن جھکائے ایک طرف چلا گیا۔ اب اس کا یہ حال تھا کہ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے سہیل کہتے ہیں، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ یس باس، میں آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا، میں نے کہا۔ ٹائیگر نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ نو سر، اس سے پہلے ہی آپ آ گئے تھے، میں نے کہا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس نے دوسری کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کے سامنے والی کرسی سنبھال لی۔ وہ اپنی گردن جھٹک کر بولا، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، اس کو سزا ملے گی، سخت سزا دوں گا اس کو۔ میں سمجھا نہیں سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ٹائیگر کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنے ایریے سے باہر نہیں نکلے گا، لیکن وہ اس طرف آ گیا۔ کیوں؟ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ جانے دیں سر، جانور ہے۔ نہیں، مجھے یہ رویہ پسند نہیں، چاہے جانور ہوں یا انسان۔ میں حکم عدولی اور بغاوت برداشت نہیں کر سکتا، نکال دیتا ہوں اس کو اپنی زندگی سے۔ خیر، میں نے تمہاری سمری دیکھی ہے۔ تم نے اس میں بڑے بڑے دعوے کیے ہیں کہ تم یہ کر سکتے ہو، وہ کر سکتے ہو۔ اب بتاؤ تم میری فرم کے لیے کس طرح مفید ثابت ہو سکتے ہو؟ اس کے انداز نے مجھے غصہ تو دلا دیا تھا، لیکن یہ سمجھ کر خاموش رہا کہ نوکری کرنا تھی، اور اپنی تمام تر قابلیت اور صلاحیت کے باوجود مجھے اب تک کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی تھی۔ میرا خیال ہے سر کہ میں خود کو اس منصب کا اہل سمجھتا ہوں، میں نے کہا۔ تمہارے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم یہ بتاؤ کہ جب کوئی کمپنی زبردست ترقی کر رہی ہو تو ایسے کون سے عوامل ہوتے ہیں جنہوں نے اسے اس مقام تک پہنچایا ہے؟ سر، پہلی تو حکمت عملی ہوتی ہے، میں نے بتانا شروع کیا، اور دوسری بات ہوتی ہے عمل درآمد، یعنی صرف حکمت عملی بنا کر نہ رہا جائے بلکہ اس پر عمل بھی کیا جائے، اور تیسری بات ہوتی ہے ماحول، اور چوتھی بات ہوتی ہے ڈھانچہ یعنی اسٹرکچر۔ خوب، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاملے میں تمہاری اسٹڈی بہت اچھی ہے۔ یس سر، میں خوب سوچ سمجھ کر آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے کہا۔ اوکے، کل صبح دفتر آ جانا، تمہیں اپائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا۔ فی الحال تمہاری سیلری 35,000 روپے ہوگی، بعد میں تمہاری کارکردگی دیکھتے ہوئے اور بڑھا دی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ سر، میں خوش ہو کر بولا۔ سیلری اچھی خاصی تھی، میں نے اتنی توقع نہیں کی تھی۔ بہت دنوں بعد کامیابی ملی، اور یہ کامیابی اچھی خاصی تھی۔ میں اپنی خود اعتمادی اور صلاحیتوں سے کام لے کر بہت آگے جا سکتا تھا۔ گھر والوں کو یہ معلوم تھا کہ میں کسی خاص جگہ انٹرویو دینے گیا ہوں۔ وہ سب میری کامیابی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں نے جب واپس آ کر بتایا تو ان کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں دوسرے دن دفتر پہنچ گیا۔ مجھے مینیجر کے سپرد کر دیا گیا، جس نے مجھے میری ڈیوٹی سمجھا دی تھی۔ پھر اس نے کہا، مسٹر انور، اب تک تم سے جو باتیں ہوئیں وہ آفیشل تھیں۔
یعنی تمہاری جاب کے حوالے سے۔ اب میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ضرور سر، مجھے آپ کے مشوروں پر عمل کر کے خوشی ہوگی۔ تم باہمت اور پرجوش نوجوان ہو، تم میں آگے بڑھنے کا اسپارک بھی ہے، لیکن میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی باس کی کسی تجویز یا رویے کے خلاف مت جانا، وہ جو کچھ کہیں اس پر ہاں کرتے رہنا۔ لیکن سر، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، میں نے کہا، کیونکہ میں کمپنی میں ملازم ہوں اور کمپنی کی بھلائی میں جو بول سکتا ہوں، جو مشورے دے سکتا ہوں، وہ ضرور دوں گا۔ اور یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ تم کو اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرنا ہے کہ تم جیسے کچھ نہیں جانتے، اس کی ہر بات میں ہاں ملاؤ گے۔ ایسی باتوں پر وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دنوں کے بعد تم خود ہی سب جان لو گے۔ مینیجر کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگی۔ اگر میں اس کے مشوروں پر عمل کر کے یس باس ہی کرتا رہوں تو پھر میری ایجوکیشن اور میری صلاحیت وغیرہ کس کام کی؟ بہرحال کام تو شروع کر ہی دیا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ 2-4 دنوں کے بعد ہی ایک بات سامنے آ گئی۔ کمپنی کا کسی کمپنی سے معاہدہ ہونے والا تھا۔ ایگریمنٹ کی ایک کاپی مجھے پڑھنے کو دی گئی۔ اس میں 2 ایسی شرطیں تھیں جن پر عمل کرنے کی صورت میں کمپنی کو نقصان ہو سکتا تھا۔ میں وہ کاپی لے کر باس کے پاس پہنچ گیا۔ سر، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہیں۔ سر، یہ کاز نمبر 4 اور 6 ہماری کمپنی کے لیے آگے چل کر نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ سر، ان کی جگہ کچھ اور شرائط رکھی جائیں، میں نے کہا۔ مسٹر انور، ایک بات بتائیں، اس کمپنی کا مالک کون ہے، میں یا آپ؟ ظاہر ہے سر، آپ ہی ہیں۔ تو پھر آپ کے اوور اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، باس غرا کر بولا۔ آپ اپنی قابلیت کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ مجھے تو ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے بلندی سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا ہو۔ میرا سارا اعتماد، سارا ولولہ ذرا سی دیر میں ختم ہو گیا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں اس کو برا بھلا کہتا ہوا اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کی اس رویے نے میرا اعتماد کو بری طرح مجروح کر دیا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو مجھے شاباش دیتا کہ میں نے اس کی کمپنی کی بھلائی کا سوچا ہے۔ اس کے برعکس اس نے مجھے ایک طرح سے جھڑک کر باہر نکال دیا تھا۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں تھی، بلکہ میری خود اعتمادی کو بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں نے اب تک جو کچھ سیکھا وہ ذرا سی دیر میں ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس توہین کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ خواہ مذاق اڑایا جاتا کہ میں اوور اسمارٹ بننے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ مینیجر نے پہلے ہی دن مجھے آگاہ کر دیا تھا کہ میں باس کے کسی فیصلے کی مخالفت کرنے کی کوشش نہ کروں۔ جاب کے دوران یہ معمول بنتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ آفس میں بلا کر، کبھی گھر پر بلا کر توہین آمیز رویہ اختیار کرتا۔ لیکن پہلی سیلری کا چیک ہاتھ میں آتے ہی ساری قدورت ختم ہو گئی۔ اتنے عرصے بعد اتنی رقم کا چیک میرے پاس آیا تھا، اور ایسا چیک ہر مہینے آنے والا تھا۔ جب ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں، اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہوں، تو پھر یہ کون دیکھتا ہے کہ باس کا رویہ کیسا ہے؟ چیک ہاتھ میں آتے ہی باس کے سارے گناہ دھل گئے تھے۔ میں نے جب گھر والوں کو یہ چیک دکھایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ بیٹا، اب تمہارے لیے ترقی کے دروازے کھلنے شروع ہو گئے ہیں، ابو نے کہا۔ اس رفتار کو برقرار رکھنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جی ابو، ایسا ہی ہوگا۔ میں اس وقت ایسا کہتے ہوئے خود کو چور محسوس کر رہا تھا۔ کئی دنوں تک باس سے ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس نے مجھے کسی کام سے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا۔ 2-4 دنوں کے بعد باس نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے وہ فائل میرے سامنے رکھ دی۔ مسٹر انور، اس میں یوسف برادر کے نام ایک خط ہے، بتائیے اس میں کہاں کہاں غلطی ہے؟ اپنی میز پر لے جاؤں سر؟ نہیں، یہیں بیٹھ کر بناؤ، اس نے کہا۔ میں نے 2 منٹ میں خط پڑھ کر باس کو بتا دیا۔ سر، اس میں جملوں کی ساخت غلط ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ اس نے غراتے ہوئے پوچھا۔ اس طرح یہ لکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، میں نے کاغذ پر خط لکھتے ہوئے بتایا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور قابل ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نو سر، میں نے تو ایسا کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ تو پھر جو کچھ لکھا ہے وہی صحیح ہے، اس نے کہا۔ ایک تو آج کل کے نوجوانوں کی قابلیت بدنصیب ہو گئی ہے، نیٹ پر علم حاصل کر کے اپنے آپ کو اسکالر سمجھنے لگے۔ سوری سر، میں غلطی پر تھا، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہی صحیح ہے۔ کیا خاک صحیح ہے؟ وہ پھر غرایا۔ مسٹر انور، جو کچھ آپ نے بتایا ہے وہ صحیح ہے۔ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اپنی صحیح بات پر فائٹ کر سکیں، ڈٹ جائیں اپنے موقف پر؟ آپ کیا خاک ترقی کریں گے؟ میرا دل چاہا یا تو میں اپنے ہاتھوں خود اپنا گلا گھونٹ لوں یا پھر اس کو مار ڈالوں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے۔ باس کے کمرے سے باہر آیا تو مینیجر نے آواز دی، انور صاحب، ذرا میرے پاس آ جائیں۔ میں بوجھل سا اس کے پاس چلا گیا۔ وہ گہری نگاہوں سے کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، انور صاحب، میں جانتا ہوں آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اس کا یہی انداز ہے، یہی رویہ ہے، صرف آپ کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ اپنے اسٹاف کے ہر فرد کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو 2 ٹکے کا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں مینیجر صاحب، میں نے اعتراف کیا۔ باس کا رویہ کچھ ایسا ہی ہے۔
اس نے جس وقت آپ کو کوٹھی پر انٹرویو کے لیے بلایا تھا، میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ وہ آپ کو اپنے کتے ٹائیگر کے ذریعے خوفزدہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے کہا، یہ اس کا اسٹائل ہے۔ اس طرح سامنے والے کی پوری خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی باس کے سامنے کتے کی طرح دم ہلانے لگتا ہے۔ لیکن یہ تو انتہائی غلیظ رویہ ہے مینیجر صاحب۔ اب کیا کہا جائے؟ مجھے اور آپ کو جاب کرنی ہے، آپ کو اپنا گھر چلانا ہے، ماں باپ بھائی بہن کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس لیے آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے، مجبور ہیں آپ۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے اس جاب کی کیا قیمت ادا کرنی پڑی ہے؟ نو سر، آپ بتائیں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ دیکھیں، اس نے اپنی پینٹ کے پائچے اوپر اٹھا دیے۔ اس کی پنڈلیوں پر زخموں کے نشانات تھے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نشانات اس کتے کے ہیں۔ اس نے بتایا، اس نے کئی بار مجھے ٹانگ پر کٹوایا ہے۔ میرے خدا، پھر آپ یہ جاب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیسے چھوڑ دوں؟ وہ مجھے 60,000 روپے مہینہ دیتا ہے۔ کہاں ملے گی مجھے 60,000 کی جاب؟ کون دے گا؟ میری ایک بیوہ بہن ہے جس کے 2 بچے ہیں، ان کی کفالت بھی میں کرتا ہوں۔ ماں ہے، 2 چھوٹے بھائی ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں کام کرنے والا ہر شخص 2 کوڑی کا انسان ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر تم اپنی شخصیت، اپنی صلاحیت کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو یہ جاب چھوڑ دو، اور اگر تمہیں اپنے گھر والوں کو زندہ رکھنا ہے تو پھر یہ جاب کرتے رہو۔ یقین کرو تمہاری تنخواہ بڑھتی رہے گی، لیکن تمہارا قد چھوٹا ہوتا جائے گا، بہت چھوٹا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ باس کے سامنے تم ایک بونے رہ جاؤ گے۔ اس وقت مینیجر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب اس واقعے کو 4 سال گزر چکے ہیں۔ پرانے مینیجر کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اب میں نیا مینیجر ہوں۔ میری سیلری 80,000 روپے ہے، 80,000، لیکن میری روح اور جسم پر بے شمار زخموں کے نشانات ہیں۔ میں بہت چھوٹا انسان ہوں، 2 کوڑی کا۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں، سیٹھوں اور باس کے رویوں کو سوچیں۔ کہیں آپ تو میری طرح 2 کوڑی کے انسان نہیں ہیں؟